ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ آپ ان کو کہہ دیں کہ اے لوگو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، کسی ایک گروہ یا کسی ایک جماعت کی طرف نہیں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کا میں رسول ہوں، اس کی ملک ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ لا الہ الا ہوا، کوئی الہ نہیں مگر وہی ایک الہ ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے، وہ موت بھی دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، بس تم ایمان لے آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ وہ رسول جو نبی ہے، جو امی ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ الذی یؤمن باللہ، اس رسول کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایمان رکھتا ہے، اس کے کلمات کے ساتھ ایمان رکھتا ہے۔ بس تم اس کی اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ بنو۔ اس آیت مبارکہ میں تین چیزیں بیان کی گئی۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بیان کیا گیا۔ دوسری بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے، صرف کلمہ پڑھ لینا ضروری نہیں۔ یہ بظاہر کلمہ اگرچہ بندے کو ایمان کی دعوت بھی دیتا ہے، یا لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ کلمہ پڑھ گیا ہے مسلمان ہو گیا، لیکن صرف کلمہ پڑھ لینے سے مومن نہیں بندہ بن جاتا۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد جب تک عمل اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو، فاتبعوہ ہو، اس کی اتباع نہ ہو، اس وقت تک ایمان نہیں آتا۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے اگر کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا تو عبداللہ بن ابی سب سے بڑا مومن بنتا، لیکن عبداللہ بن ابی کو توفیق نہیں ملی، اپنی چودراہٹ کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر پایا۔ تیسری چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا اس کو ہدایت ملے گی۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کرتا تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ سب سے پہلی چیز کہ اے لوگوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول ہوں تمہارے سب کے لیے۔ یہ سب کے لیے رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں اب کسی دوسرے بندے کی بات دین کے حوالے سے نہیں مانی جا سکتی۔ اگر بندہ کسی کی دینی رہنمائی کرتا ہے تو دینی رہنمائی کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دینا ضروری ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نہیں ہے تو وہ دین نہیں۔ سب کی طرف رسول بنا کر بھجوایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندی لگا دی ہمہ قسمیں کہ کوئی شخص اگر انہیں دین کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، اپنی آخرت کی رہنمائی حاصل کرنی ہے، اگر اس نے دنیا میں سکھ اور چین کی زندگی بسر کرنی ہے تو پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال کرنا ہوگا۔ آپ کی طرف سے جواب ملے گا تو وہ دین ہوگا، اگر آپ کی طرف سے جواب نہیں ملا تو دین نہیں۔ اور سلسلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ڈھیر سارے مقامات ایسے آئے جہاں
اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی بھی بندے کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی بات کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ غالباً شام کے علاقے سے ایک وفد آیا، اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے علاقے میں کوئی مبلغ بھیجوائیں جو وہاں جا کے ہماری دینی تربیت کرے، ہمیں دینی تعلیم دلوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مشورہ دیا کہ جی میرا خیال ہے ہاں حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ ان کی بات مکمل ہوئی، ان کا مشورہ آ گیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے لگے جی میرے خیال میں ان لوگوں کے لیے موزون ہوں گے حضرت قعقاع ابن معبد رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں کہ یہ مشورہ تو نے جو دیا ہے میری مخالفت کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ کو وہ بندہ پسند ہے وہاں کے حالات کے مطابق آپ کی نظر اس بندے پر ہے اور میری نظر میں یہ بندہ زیادہ موزون ہے کہ اس کو وہاں بھجوایا جائے تو ان کی رہنمائی سے بس کوئی دماغ میں بات، دونوں آپس میں اس بات پر ذرا تلخ ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں، اتنے میں قرآن مجید کی وحی آئی، فرشتہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کے آیا۔ اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ تمہیں کس نے کہا مشورہ لینے؟ ان کا سوال ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول سے، ذمہ دار ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کون ہوتے ہیں مشورہ لینے والے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود میں اپنی بات دین کے حوالے سے، رہنمائی کے حوالے سے، کوئی مشورے کے طور پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایڈوانس نہیں ہوا۔ قل کہہ دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ کا رسول بنا کر بھیجوایا گیا ہوں۔ رسول بنا کر بھیجوائے جانے کا تقاضا یہ ہے کہ تم سب میری ماتحتی میں عمل کر سکتے ہو، اپنی منمانی نہیں کر۔ مسئلہ آ گیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، زینب بنت جحش، ان کا رشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ لیا، جو پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہ بولے بیٹے کی رسم کو ختم کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے بیٹے نہیں ہو سکتے، نہ ہیں، یہ حقیقت کے بعد خلاف ہے۔ اب وہ بیٹا جس کا ہے اسی کا ہوگا، نام اسی کا چلے گا۔ تمہیں اگر اس کے باپ کا پتہ ہے تو اس کے باپ کے نام سے اس کو پکارو، اگر اس کے باپ کا نام معلوم نہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تمہاری اولاد نہیں بن سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بہت پیار تھا، شفقت تھی، اور اس اللہ کے بندے نے بھی اپنا گھر، اپنی چودراہٹ، اپنی سرداری، اپنی جائیداد، اپنا ملک، ماں باپ، بہن بھائی، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا کہ میں اب نہ تمہارے ساتھ جاؤں گا، نہ وہاں پہنچوں گا، نہ وہاں رہوں گا، مجھے اب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا گوارا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن کا رشتہ مانگ لیا، زید رضی اللہ تعالیٰ، پھوپھی زاد بہن گھر کر دیا، پھوپھی نے بھی انکار کر دیا، پھوپھی زاد بھائیوں نے بھی انکار کر دیا، برادری نے بھی انکار کر دیا، سب نے انکار کر دیا، نہیں جی یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، اس پر غلامی کا ٹکا لگا ہوا ہے، وہ کسی دور میں غلام رہا ہے اور ہم خاندانی آزادے ہیں۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ ایسا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیار، کسی مومن مرد کو کسی عورت کو یہ اختیار ہی نہیں کرتے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دے اس کے بعد ان کو کچھ بچاج کرنے کا یا ان کو ثوابی کی اختیارات کا یا ان کو منمانی کرنے کا یا ان کو پھر اپنی رائے دینے کا کوئی اختیار ہو ہے۔ رسول کا تقاضا ہی یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجوا دیا، اب تمام لوگوں پر جن کی طرف وہ رسول بنا کر بھیجوائے گئے ہیں، اگر وہ کسی قوم کی طرف بنا کر بھیجوائے گئے ہیں تو وہ قوم کی قوم پابند ہے، اگر علاقے کی طرف رسول بنا کر بھیجوائے گئے ہیں تو علاقے والے لوگ پابند ہیں، اور اگر وہ ساری کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجوائے گئے ہیں تو پوری کائنات پابند ہے، سارے لوگ پابند ہیں، وہ یہودی ہوں، وہ عیسائی ہوں، وہ چھوڑے ہوں، وہ اچھے ہوں، وہ ماڑے ہوں، وہ مسلمان ہوں، وہ گئے گزرے ہوں، وہ بوتڈ ہوں، وہ اعلیٰ پیمانے کے ہوں، کسی معیار کا ایک انسان جب انسان ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے بغیر اس حق نہیں ہے کہ وہ دنیا میں زندہ ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہ مان کر دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے تو اس کو اس کا حساب دینا، یہ کوتاہی ہماری ہوگی، ہم نے یہ پیغام ان لوگوں تک نہیں، ہم نے اس بات کو سمجھا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں لوگوں کے گھر پیدا کر دیا، جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے تھے، اب جب پتہ چل گیا تو پتہ چلنے کے بعد ہم اپنی زندگی میں کسی دوسرے بندے کو یہ پیغام نہیں پہنچا سکے تو پھر ہم بھی مجرم ہوں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسول مان لیا اور سارے کے سارے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھجوا دیا گیا، لوگ پابند ہیں اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی بات اللہ کے رسول سے لیں گے، اللہ تعالیٰ کے رسول کے علاوہ کوئی بندہ دین کی بات کرنے کا مجاز نہیں، ہاں البتہ وہ اللہ کے رسول کا حوالہ دے بات کرے، اور یہ بالکل جذبات کی بات نہیں ہے۔ میں نے دو قصے ذکر کیے ہیں، ایک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے مسجد میں صحابہ بھی بیٹھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آیا شدید سواد بال، اس کے سر کے بال انتہائی رف، اس کے جسم کے کپڑے انتہائی سفید، معلوم ہوتا ہے کہ وہ ابھی مسجد کے اندر ہی سے کسی حمام میں نہا کر آیا ہے، لا یرا علیہ اثر سفر، اس پر سفر کے کوئی آثار نظر نہیں، نہ اس کے جوتے پر کوئی گرد و غبار ہے، نہ اس کے کپڑوں پر کوئی اثرات ہیں اس کی استری ٹوٹنے کے، پھر کپڑوں کے خراب ہونے کے، نہ بالوں پر کوئی گرد و غبار ہے، بالکل فریش اور بالکل تازہ تازہ نہا کے بالوں کو کنگھی کے وہ سامنے آیا۔ مدینہ مکثر سی آبادی ہے، ہر بندہ دوسرے بندے کو جانتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بندے کو دیکھا تو اس کے آنے کا انداز ایسا تھا کہ یہ مسجد کے قریب ہی کسی حمام سے نہا کے آیا ہے، لیکن اس پر کوئی پہچان کے آثار ہی ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم سے وہ پہچانا نہیں چاہتا، مدینے کا باشندہ نہیں، ہم مدینے کا باشندہ نہیں، باہر سے آیا ہے تو سفر کے آثار ہونے چاہیے، گھوڑ سواری کیا اس نے، اونٹ پہ سواری کر کے آیا ہے، چلو یہاں آ کے اس نے اونٹ باندھ دیا، کپڑے تبدیل کر کے آ گیا، پھر بھی تو اس کو کچھ تو معلوم ہونا چاہیے۔ وہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، آپ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگا کے مل کے بیٹھ، اپنے گھٹنوں پر اس نے ہاتھ رکھے اور سوال کرتا ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ پر ایمان لیا، اس کی کتابوں پر ایمان لیا، انبیاء علیہ السلام پر ایمان لیا، جنت دوزخ پر ایمان لیا، کتابوں پر ایمان لیا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اس پر ایمان لیا، پھر حساب کتاب ہونا ہے، اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا اس پر ایمان لیا۔ یہ سب ایمانیات کی تفصیل آپ نے بیان فرمائی۔ وہ ساری تفصیل بیٹھا سنتا رہا، جب اس نے ساری بات سن لی کہتا ہے آپ نے بالکل سچ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہوئے، عجیب آدمی ہے، سوال کرتا ہے اس انداز میں کہ اس کو کچھ بھی پتہ نہیں، جب جواب ملتا ہے تو تصدیق کرتا ہے کہ یہ پہلے اس کو جانتا ہے۔ اگر پہلے سے اس کو سب کچھ کا علم ہے تو پوچھا کیوں؟ اگر نہیں علم تو تصدیق کیوں کی؟ ہم بڑے ہیں کہ یہ عجیب آدمی ہے، لیکن اس نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ جب یہ سوال کا جواب اس کو مل گیا تو وہ کہتا ہے جی مال اسلام، اب مجھے بتائیں اسلام کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ آپ دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں ادا کریں۔ سال کے بعد رمضان آ جائے تو رمضان کے روزے، سال کے بعد اگر تیرے پاس مال زکوٰۃ کے حد تک پہنچا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کر۔ زندگی میں کم از کم ایک ساتھ تجھ پر حج لازم ہے، بشرطے کہ تیرے پاس آمد و رفت کا خرچہ ہو اور وہاں رہنے کے دوران تیرے گھر والوں کا خرچہ بھی پیسے لگ۔ بالکل آپ نے سچ، ہم اور بھی ہم کی یہ اس مسئلے کا بھی اس کو پتہ ہے۔ پھر کہتا ہے اللہ کے رسول مل احسان، احسان کیا ہوتا ہے؟ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ وہ محسن کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ جب تو اللہ کی عبادت کرے تو سب سے پہلا تصور تیرے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑو کرنا اس کی عبادت۔ قرآن مجید کی تلاوت ہے تو اسی سوچ کے ساتھ، نماز پڑھنی ہے تو اسی سوچ کے ساتھ، زکوٰۃ دینی ہے تو اسی سوچ کے ساتھ، حق بولنا ہے تو اسی سوچ کے ساتھ، حتیٰ کہ اگر جھوٹ بولنا ہے تو بھی یہ سوچو کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں پھر میں جھوٹ بول۔ وہ کہتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ تصور قائم نہ ہو تو کم از کم کے دوسرا تصور تیرے ذہن میں یہ ہو کہ عبادت کرتے ہوئے، کوئی بھی کام کرتے ہوئے تیرے ذہن پر یہ بات مسلط ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ دوسرا، پہلا وہ تصور ہے عبادت کا، دوسرا کم از کم یہ تصور ہے عبادت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وہ کہتا ہے صدقہ، بالکل سچ کہا۔ ہم بڑے حیران ہوئے، یہ عجیب آدمی ہے، پڑھا لکھا بندہ معلوم ہوتا ہے، پھر سوال کرتا ہے۔ اب اندر کا جو مسئلہ تھا اس کی تو سمجھ نہیں آئی فی الحال کسی کو، پھر اس کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے متعلقہ نہ تجھے پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے، اور دنیا میں کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے۔ اس نے کہا کہ اس کی نشانیوں کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں کہ قیامت آئے گی، اس سے پہلے پہلے کوئی نشانیاں آئیں گی۔ آپ نے کچھ نشانیاں ذکر فرمائی تو وہ کہتا ہے صدقہ، بالکل سچ فرمایا، یہ بات کہی اور اس سے جب اس سے باہر نکلا تو ایسا انداز اختیار کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کوئی بھولی ہوئی بات کسی کو یاد آ جائے، اچانک علیہ پہ یا اس بندے کو بلانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اٹھے، بھاگے، دوڑے، گلیوں بازاروں میں سارا مدینہ ہمارا، وہ بندہ ہمیں اس کا نہ جاتے ہوئے کوئی پیرا کھرا نظر آیا، نہ اس کے کوئی قدموں کے نشان مٹی پر لگے، نہ اس کو کسی دوسرے بندے نے مسجد کے باہر دیکھا۔ ہم حیران، 3 دن تک کسی کو بھیڑ ڈھونڈنے رہے، یہ کیا مسئلہ تھا، بندہ کون تھا، کہاں سے آیا، کیا مسئلہ تھا،
اس نے اگر یہ سوالات کیے اور چلا گیا اور پھر جاتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا کون تھا کون نہیں۔ 3 دن گزرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر تدری من رجل، جانتے ہو وہ بندہ کون؟ میں نے عرض کیا نہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یا پھر آپ کو اس کے متعلقہ بہتر معلومات ہو مجھے نہیں پتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ذاک جبریل، وہ جبریل اتاکم، تمہارے پاس آیا تھا، لیعلمکم دینکم، کہ تمہیں تمہارا دین سکھائے، لیکن کس طرح سکھائے؟ اس طرح نہیں کہ وہ آئے اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آ کر بات کرے، دین کی باتیں بتائے، سمجھائے کہ یہ دین کی بات ہے، ایمان اس کو کہتے ہیں، اسلام کو کہتے ہیں، پھر احسان اس کو کہتے ہیں، قیامت کی نشانیاں یہ ہیں، آپ کو اس پر عمل کرنا ہوگا، یہ چیز دیکھنی ہوگی، یہ چیز، یہ کچھ بھی اس نے ذکر کیا، اور نہ اس کی یہ ڈیوٹی تھی۔ اس کے ذمہ یہ بات تھی کہ اس نے لوگوں کو دین سمجھانا ہے، لیکن کس طرح؟ آ کے سوال کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو دین بنا، پوری کائنات کو پابند کر دیا کہ آپ نے اگر کچھ لینا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی چیز نہیں ملی تو وہ دین نہیں۔ حتیٰ کہ جبرائیل بھی آ جائیں، آدم علیہ السلام پر جو وحی آئی اس کے بھی وہ حافظ، نوح علیہ السلام پر جو وحی آئی اس کا بھی جبرائیل حافظ۔ پوری کائنات میں جس دور میں، جس علاقے میں جو پیغمبر، جو نبی آیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس قوم کو ہدایت کے لیے ہدایات ملی، وہ سب کی سب جبرائیل کو یاد ہیں۔ اتنا بڑا کائنات کا عالم، اتنا بڑا استاد کہ تمام انبیاء کا استاد، اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دین کی بات بتائے۔ وہ آئے گا، دین سمجھانا چاہتا ہے لوگوں کو، بات کرنا چاہتا ہے لوگوں کو، وہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو ان کا دین سمجھاؤں تاکہ لوگوں کو دین کا پتہ چلے۔ وہ کس طرح آئے گا، کس طرح سمجھائے گا؟ وہ آتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے گا، آپ اس کا جواب دیں گے تو دین بنے گا، ورنہ اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ دین کی بات کرے۔ اور پھر چلو یہ تو نوری مخلوق تھی، یہ تو نوری مخلوق، اس کائنات میں جو نوری مخلوق نہیں، بشری مخلوق اور صاحب کتاب پیغمبر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تورات کا ایک ورق لے کر، اور اس کے اوپر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اگر یہ کہتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیا کہ دیکھیں یا رسول اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، یعنی گویا قرآن مجید یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید وہ تورات بھی کرتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن مجید پر ایمان، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، وہ تورات کی تصدیق کے بعد زیادہ پختہ ہو گیا ہے، اور انہوں نے وہ چیزیں پڑھنی شروع کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر، ایک رنگ آئے ایک جائے، غصے سے آپ نے زبردست ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، عمر کو فرمایا کہ عمر یہ کیا طریقہ ہے، دیکھ نہیں رہے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی غصے سے آپ کتنے پریشان ہو گئے ہیں، اور تو کاغذ سے نظر ہی نہیں اٹھا رہا، کاغذ پڑھتے چلے جا رہے۔ فوری طور پر کاغذ کو عمدہ کر کے رکھا اور عرض کیا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول اللہ، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر راضی ہوں کہ وہ میرا رب ہے، میں دین اسلام پر راضی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ہمیں دین کے طور پر اسلام عطا کیا، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی ہوں کہ وہ رسول بنا کر اللہ پاک نے ان کو بھیجوایا۔ میرا تورات پڑھنے کا، تورات کا ایک جز لینے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں دین سے پھر رہا ہوں یا دین کے متعلقہ یا ان 3 چیزوں کے بارے میں میرا ایمان کمزور ہو رہا ہے، نہیں،
ان پر ایمان اسی طرح پکا ہے، میں تو صرف تائیدن پڑھ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو جو بھی پڑھ رہا تھا، آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ زندہ ہو کر آ جائیں تو یہ تو تورات ہے، اگر صاحب تورات بھی دوبارہ زندہ ہو کر آ جائے تو ما وسعہ الا اتباعی، اس کو بھی دنیا میں رہنے کی اجازت نہیں جب تک وہ میری اتباع نہ کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام صاحب کتاب، اور پھر صرف صاحب کتاب ہی نہیں، قرآن مجید بڑے احسان کے ساتھ اور بڑی ایک بات ذکر فرماتے ہوئے کیا فرمایا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تبارک نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی۔ گفتگو فرمانا، اللہ تبارک نے موسیٰ سے گفتگو کی، براہ راست گفتگو کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرماتا ہے۔ اس کے باوجود فرمایا کہ تو یہ تورات پڑھ رہا تھا، اگر شاید تورات بھی آ جائے، آج دوبارہ زندہ ہو جائے، ما وسعہ الا اتباعی، اس کو میری اتباع کے بغیر دنیا میں رہنے کا حق نہیں۔ جب انبیاء علیہ السلام کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مقدس سے نکلے ہوئے الفاظ کے مطابق عمل کر کے دنیا میں زندہ رہ سکتے ہیں، ورنہ اللہ کی طرف سے وہ دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں دیا گیا۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی نبی آ بھی جاتا اور وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا تو اسی طرح گناہ ہوتا جس طرح آج عام ایک بندہ مسلمان گناہ گار ہو، بھلے وہ اپنے دور میں صاحب شریعت ہی تھے، لیکن وہ صاحب شریعت ہونا وہ ان کے دور کی حد تک بات تھی۔ جب ان کا دور ختم ہوا اور کوئی یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا کا اعلان ہو گیا کہ کہہ دو ان کو کہ میں تمہارے سب کی طرف رسول بنا کر بھجوایا گیا ہوں، جب یہ اعلان ہو گیا، اس اعلان کے بعد نہ ان کی وہ کتابیں رہیں، نہ ان کی وحی کا سلسلہ قائم رہ سکا، نہ ان کی وحی کی آئی ہوئی احکامات قائم رہ سکے، نہ ان کی شریعت پر عمل کرنا کسی کو جائز ہے۔ اب شریعت اور شریعت والے جن کو شریعت دی گئی تھی وہ اور جو لے کر آئے تھے وہ سارے کے سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی شریعت کے پابند ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو عطا کی۔ انجام یہ ہے اور حشر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے علاوہ کوئی نبی بھی دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہمیں کس نے اختیار دیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر برادری کے پیچھے چل نکلیں، اپنی ماں باپ کی رسم و رواج کے پیچھے چل نکلیں، اپنے اماموں کے پیچھے چل نکلیں، اپنے بزرگوں کے پیچھے چل نکلیں، اپنے ماں باپ کے پیچھے چل نکلیں، ان کی باتوں کو ترجیح دیتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پیچھے چھوڑ دیں اور ان پر اعتماد اتنا زیادہ ہو جائے کہ وہ فقیہ ہیں، وہ مجتہد ہیں، وہ بہت بڑے عالم ہیں، وہ فقیہ ہیں، وہ زبردست طریقے پر اللہ تعالیٰ کے دین کو ساری زندگی انہوں نے آگے پھیلایا۔ جب یہ ساری باتیں اپنی خود ساختہ ہیں اور ان کی یہ حیثیت نہیں بن سکتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اس کے علاوہ نہیں مل سکتا، تو کون بندہ ہے دنیا میں جو کسی دوسرے سے دین لے کر وہ اللہ کے ہاں اس کی نجات مل جائے گی، اس کی نجات ہو جائے گی؟ ناممکنات ہے۔ جب کوئی مسئلہ آئے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا مسئلہ قرآن مجید میں سے تلاش کیا جائے یا پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے۔ ناممکنات میں سے ہے کہ ان دو چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے طرف سے کوئی رہنمائی کسی مسلمان کو اس کے حالات کے مطابق نہ ملے۔ اس کی اپنی کم علمی تو الگ بات رہی، اس کی اپنی کم سمجھی، کم علمی، یہ الگ بات ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ حضرت فرمائیں دنیا میں کوئی مسئلہ ایسا ہے جو انسانی ضرورت کا ہو اور اس مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی رہنمائی نہ ہو، کسی طرح کی کوئی نکڑ نہ ملتی ہو، کسی طرح کا کوئی خیر اس کے ساتھ نہ ملتی ہو، کوئی رہنمائی کسی طرح پر نہ ملتی ہو، کوئی دنیا میں انسانی ضرورتوں کا کوئی مسئلہ ایسا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کافی دیر تک سر جھکائے خاموش بیٹھے رہے، کافی دیر کے بعد سر اٹھایا اور فرمایا کہ انسانیت کو کسی چیز کی ضرورت پڑے اور اس چیز کے بارے میں انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں سے کسی طور پر کوئی چیز میسر نہ ہے، یہ نہیں
کوئی استدلال کسی طرح کا کوئی فقاہت کے ساتھ دین کا مسئلہ، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اٹیچ ہونا ضروری ہے۔ اگر حدیث اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتی تو پھر وہ بندے کی اپنی سوچ کے مطابق اگر عمل کرنا ہے، یا سوچ کے مطابق تو سوچ کے مطابق رہا، حالات کے مطابق عمل کرنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پیچھے چھوڑ دینا ہے، یہ تو بالکل گمراہی ہے، بالکل گمراہی ہے، اس کے گمراہی ہونے میں کوئی شک۔ اس لیے فرمایا وَاتَّبِعُوهُ، اور اس کی اتباع کرو، جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اسی طرح عمل کرو، جس طرح وہ کہتا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ بنو۔ اب ہدایت کیسے ملے گی؟ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ملے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہدایت ملے گی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قدم پر قدم دے کے کوئی بندہ نہیں چلتا تو ہدایت میسر، اس لیے ہدایت لینی ہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا پڑے گا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سودا کر کے مال اس نے دے دیا، جس شخص نے مال خرید کیا اسی شخص نے وہ مال واپس اس صحابی کو واپس دے دیا نئے سودے کے ساتھ، لیکن جتنے میں وہ خرید چکے تھے اس سے کم سودے کے ساتھ۔ 100 روپے کی ایک چیز خرید، ادھار میں تھی، نقد پیسے نہیں تھے، وہی چیز اس صحابی کو واپس دے دی، دکان پر واپس کر دی 95 روپے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، انہوں نے صحابی دکاندار کو پیغام دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیرا ایمان قبول کرنا، تیرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتحاد کرنا، تیرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنا، سب کا سب ضائع ہو گیا کہ تم نے اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کی۔ اس کا بی بی عائشہ رضی اللہ کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اس کا سب کچھ ضائع، حتیٰ کہ اس کی صحابیت بھی ختم، دین بھی ختم، ایمان بھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند لوگ آئے، انہوں نے آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ایک بندہ فوت ہو گیا، اپنے وہ رسا میں چھوڑ گیا ہے، ایک بہن ہے، ایک بیٹی ہے اور ایک پوتی، بس یہ 3 مذکورات ہیں اس کی وراثت، اس کے علاوہ اس کا دنیا میں کوئی بارہ، اس کا مال کس طرح؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کی حقیقی بیٹی موجود ہے اس لیے پوتی وہ محروم رہے، آدھا حصہ اس کی بیٹی کو مل جائے گا، پوتی محروم رہے گی، اس کو کچھ نہیں ملے گا جو اس کی حقیقی بیٹی ہوگی، یا آدھا اس کی بہن کو دے دیا جائے گا کہ وہ پوتی کے ساتھ مل کر اسبہ بن گئے۔ یہ مسئلہ بتا دیا اور ساتھ ہی ان کو پابند کر دیا کہ آپ مسئلہ تو اسی طرح ہے، جاتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے چلے جائیے گا، وہ میری اس بات کی تائید کر دیں گے۔ وہ بندے اٹھے آواز جا کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں چلے، انہوں نے سارا قصہ سنایا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہم گئے تھے، انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ پوتی محروم ہے، آدھا جائیداد بیٹی کو مل جائے گی، آدھی بہن کو مل جائے گی، پوتی کو محروم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ عبداللہ بن مسعود کے پاس سے ہوتے ہوئے جائیں، ان سے مسئلہ پوچھیں، وہ میری تائید کر دیں گے۔ کیا آپ ان کی تائید کرتے ہیں؟ یہ مسئلہ ان کا صحیح ہے۔ حضرت اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا کہ آپ نے یہی مسئلہ تھا، ایک بندہ فلاں فلاں فوت ہوا، وہ پیچھے چھوڑ گیا ایک بہن، ایک بیٹی، حقیقی بیٹی اور ایک پتر، اور اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی بیٹی کو اس کی ٹوٹل جائیداد کا آدھا حصہ دیا اور چھٹا حصہ پوتی کو دیا کہ جب 2 بیٹیاں چھوڑ کر مر جائے مرنے والا، یا 2 سے زیادہ بیٹیاں چھوڑ کر مر جائے اور اس کے ساتھ کوئی اور وارث نہ ہو، تو 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیوں کو 2/3 حصہ ملتا ہے۔ بقیہ جائیداد میں ورثہ میں تقسیم ہوتی ہے، 2/3 حصہ بیٹیوں کے حصے میں آتا ہے۔ اب چونکہ بیٹی ایک ہے اور ایک ہونے کے ناطے اس کو نصف دیا جائے گا، پوتی بھی تو بیٹی ہے اور کوئی وارث ہے نہیں، اسبہ اس بیٹی کے ساتھ ہے نہیں، اب اس کو دوسری بیٹی شمار کرتے ہوئے چھٹا حصہ پوتی کو دیا جائے
تاکہ نصف اور چھٹا حصہ مل کے 2/3 پوری ہو جائے، باقی جو 1/3 ہے وہ اس کی بہن کو دیا جائے گا۔ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کر دوں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ چھوڑ دوں، اللہ ضللت اذن وما كنت من المهتدين، میں اس وقت گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ نہیں رہوں گا۔ میں حضرت ابو موسیٰ کی کیوں تائید کرنے لگا بھائی؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا تھا، میرا فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، آپ کے فرمان کے مطابق یہ فیصلہ ہے۔ اب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ماننا، اگر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ماننے سے میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت یافتہ نہیں رہوں، اگر ان لوگوں کو ہدایت کے بغیر دوسروں کی رہنمائی میں ہدایت نہیں مل سکتی، تو آج بھی دوسرے بندے کو اللہ تبارک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ چھوڑ کر کسی تیسرے بندے کی بات کو مان لینے سے کس طرح جاتے ہیں، جبکہ وہ اللہ کے رسول کے صحابہ بھی تھے، اور اب جن کی بات ہم مانتے ہیں وہ اللہ کے رسول کے صحابہ بھی نہیں۔ کتنا فرق ہے! یہ فرق ہے صرف اس سوچ کا کہ ہم ایک لگے بندے اصول کے مطابق برادری کو چھوڑ نہیں سکتے، علاقے کو چھوڑ کر ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول کا ساتھ دے سکے اور برادری چھوڑ۔ یہ ایمانی کمزوری ہے، یہ انسان کی اپنی قوت اخلاق کی کمزوری ہے، اس کی آخرت پر ایمان نہ ہونے کی دلیل ہے، ورنہ جس بندے کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ مان کر گمراہی میسر آئے گی، ہدایت نہیں ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ پکڑ ہو جائے گی، میں کل کو مارا جاؤں گا، وہ آج برادری کو کیا کرے گا؟ کل قبر میں نہیں چھڑانا، ان کے مشورت والوں نے تو نہیں چھڑانا، جماعت والے تو قبر میں نہیں جائیں گے، نہ حشر میں اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، قیامت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کی طرف سے جواب دہی تو ان کو احساس ہوگا، ہر بندہ اپنے اپنی میں پھنسا ہوا ہوگا۔ اس لیے جرأت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل کو قبول کیا جائے اسی معیار پر جس معیار پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوایا ہے۔ کوئی بندہ اگر اس سے نیچے گرتا ہے بس وہ پستیوں میں گرتا ہے، اس پاس کوئی دین نہیں۔ اس لیے فرمایا آمنوا باللہ و رسولہ، ایمان لے آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس کے رسول پر، نبی الامی، وہ نبی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، الذی یؤمن باللہ و کلماتہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے کلمات، اس کے احکامات پر ایمان رکھتا ہے، واتبعوہ، تم اس کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں ہدایت میسر آ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے بعد اس پر عمل کی توفیق اور جرأت بھی عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واخر دعوانا